اسلام آباد کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پاکستان کا ٹورزم بیس کیمپ ہے. سیاحتی جتنے بھی علاقے ہیں، وادیاں ہیں، جو خوبصورت سیاحتی مقامات ہیں، سب کا راستہ اسلام آباد سے نکلتا ہے. وہ سب جگہ یہاں سے بہت قریب ہیں، لہذا ہم جیسا سیاح اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ اسلام آباد بہت اہم ہے. لیکن اصل جو اہمیت ہے اسلام آباد کی وہ تو یہ ہے کہ دارالحکومت ہے پاکستان کا، بیوروکریسی کا اور نوکر شاہی کا اور وزیروں اور سفیروں اور کا مرکز ہے. تو یہاں کا ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہاں آپ کے آگے پیچھے گھومنے پھرنے والے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا آفیسر ہے یا کون سا اہلکار ہے، کس جو عہدے پہ یہ کام کرتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ لوگ روب داب کے ساتھ گھومنے کے عادی ہوتے ہیں. مثلا جو شخص واقعی کوئی بہت بڑے عہدے پر ہے، وزیر، سفیر، امیر ہے، وہ تو اس کا روب تو ہوگا ہی. لیکن جو شخص کچھ بھی نہیں ہے یا ایسی ٹٹپونجیا ہے، وہ بھی اسلام آباد میں یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے وہ بھی بڑا طاقتور اور بڑا اختیار والا بندہ ہے. اور لوگ عام طور پہ سفید کالر کے ساتھ اور ٹیڑھی نظر سے جو ہے وہ گھومنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ بے تکلف بھی نہیں ہوتے، زیادہ دوستیاں بھی نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی بہت کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا. عام طور پہ ہر شخص یہ اداکاری کرتا گھوم رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوں. اور عام طور پہ یہ جملہ بھی ہوتا ہے، اور تو مجھے جانتا نہیں ہے. بھئی آپ کس کس کو جانے بھائی، جو بھی گزرے گا وہ کہے کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے. یہ بڑا یہاں کا مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے یہاں پہ جو پاکستان کے دیگر تمام شہروں کے اندر پڑوسی ایک دوسرے سے گھل مل جاتے ہیں اور رشتہ داروں کی طرح ہوتے ہیں. آپس میں ان کی شادیاں بھی بچوں کی ہو جاتی ہیں اور ایک گھر کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں. اسلام آباد میں وہ ماحول آپ کو عام طور پہ نہیں ملے گا. وجہ یہ کہ ہر شخص اپنی پھوں پھاں میں ہے. بلکہ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں بھی اگر آپ جا رہے ہیں نا، اگر کچھ لوگ صف میں ٹیڑھے کھڑے ہوئے ہیں یا کوئی گیپ دے کے کھڑے ہوئے ہیں، یا کوئی آپ نے ان کو کہہ دیا کہ یار یوں مت کھڑے ہو، یوں ہو، تو اس پہ بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے جو تم نے مجھے کہا، مجھے تجھ سے زیادہ پتہ ہے. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر شاہد رفیع صاحب، انہوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میں یہاں کے ایک سیکٹر میں G10 میں وہ رہتے تھے اس وقت، تو وہ کراچی کے ہیں، تو شادی وادی تھی تو وہ کچھ عرصے کے لیے، مہینے بھر کے لیے کراچی گئے. جب وہ کراچی سے واپس آئے تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. تو وہاں ان کی مسجد میں کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو وہ اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ نماز پڑھ کے باہر نکلنے لگے تو وہ چپل جوتا پہنتے ہوئے وہ بیوروکریٹ صاحب سامنے، ریٹائرڈ بوڑھے بیوروکریٹ، وہ ان سے آنکھ مل گئی ان کی. تو اس نے پہلی دفعہ ان سے، ڈاکٹر شاہد رفیع شاہد بھائی سے، ان سے پوچھا کہ آپ کچھ دن سے مسجد میں نظر نہیں آ رہے تھے. تو شاہد بھائی نے کہا کہ جی ہاں، میں اس لیے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک شادی میں کراچی گیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد خدا حافظ کہہ کے انہوں نے اپنے جوتے پہنے، انہوں نے اپنی چپل پہنی ہے، گھر چلے آئے. اتفاق یہ ہوا کہ دوسرے دن جب یہ شاہد بھائی دوبارہ عصر ہی کی نماز میں وہاں پڑھنے گئے مسجد میں، نماز پڑھ کے باہر نکلے تو وہی بیوروکریٹ صاحب جو ہے ریٹائرڈ، وہ پھر ٹکرا گئے. آنکھیں ملیں تو شاہد بھائی نے کہا السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ تو انہوں نے یوں کر کے دیکھا، جواب نہیں دیا سلام کا، اور ان سے کہا کہ وہ تو آپ ایک مہینے سے چونکہ مجھے نظر نہیں آئے تھے تو اس لیے میں نے کل آپ سے پوچھ لیا تھا. یہ کہہ کے انہوں نے اپنی چپل پہنی اور چلے گئے. شاہد رفیع نے ہمیں وہ واقعہ سناتے ہوئے وہ ہنسے، کہنے لگے کہ اس بیوروکریٹ ریٹائرڈ نے مجھے میسج دیا کہ بھائی ایک مہینے سے اگر تو نظر نہیں آیا تھا تو میں نے تجھ سے پوچھ لیا. اس کا مطلب اتنا بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو بار بار سلام کرے اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرے. تو یہ بھی ایک اسلام آباد میں یہ والا ماحول بھی ایک ہے. لیکن خیر سارا ایسا نہیں ہے، بڑے اچھے اچھے پیارے نائس لوگ بھی ہیں. ہم جو یہاں رہتے ہیں تو میرے جتنے بھی دوست ہیں یہاں اسلام آباد میں وہ سارے کراچی والے تھوڑی ہیں، مختلف علاقہ، یہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اسلام آباد، یہاں رہتے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت ہی خوش اخلاق، نفیس، مہمان نواز اور ملنسار ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام آباد میں چلتا نہیں ہے، اس لیے وہ بھی خشک سے ہو کے اور
لا تعلق سے ہو کے چلتے ہیں، ذرا سا ان کی آپ پرتیں کھولیں، ان کو پتہ چلے کہ نہیں یہ بھی اسی طرح ہیں، تو پھر آپ کی بڑی زبردست دوستیاں بن جاتی ہیں۔